مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ آپ سب کو بہت مبارک کہ آپ کا انشاءاللہ ان قریب حج کا سفر ہے، اور پھر آپ انشاءاللہ مدینہ المنورہ حاضری دیں گے۔ پچھلی نشست میں الحمدللہ عمرہ اور حج کا بیان ہوا، اور آج انشاءاللہ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا۔ جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو جس مقام پر جانا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور چونکہ آج خاص سفر مدینہ سے متعلق گائیڈ لائن ہوگی انشاءاللہ، تو یہ وہ مبارک سفر ہے، یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ کائنات میں افضل ترین جگہ یہی ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائے۔ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے نا مدینہ المنورہ کا، تو عاشقان رسول کے دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا مدینے کا سفر ہے، چلیں اب گاڑی آئی ہے ہمیں مدینے لے جائے گی، تو اس کی کیفیات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ اس مقدس مقام کی طرف چلنے والا ہے کہ ان قریب دربار رسالت میں وہ حاضری دے گا۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، سب سے زیادہ جو تذکرہ اور تعریف اور قصیدے بیان کیے گئے وہ مدینہ المنورہ کے بارے میں کیے گئے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے علماء نے 100 سے زیادہ نام پکارے ہوں۔ آپ غور تو کیجئے کہ آپ کس سرزمین کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سرزمین کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ غور کریں کہ میں اس سرزمین کی طرف جا رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن مجید پارہ 28 سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہتے ہیں، یہاں خاص طور پہ منافقین وغیرہ کا جو تذکرہ ہے وہ بھی ہے، ہم مدینے پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ مسلمانوں کا درجہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مدینہ یہ کیا سرزمین ہے، اس مدینے کی کیا خوبصورت شان ہے، اور مدینے کی فضیلت میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ کیا کرے؟ وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مد پر
اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفع اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے۔ مدینہ المنورہ وہ جگہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، اللہ اکبر، مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال یہ داخل نہ ہوں گے، یعنی دجال جو پوری دنیا پر قابض بھی ہو جائے گا لیکن وہ مدینے کی طرف نہ جا سکے گا، مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ مگر اس پر دو فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ غور تو کیجئے کس قدر عالی شان مقام ہے، آپ اس مقام کا قصد کیے ہوئے ہیں جہاں جانے کے لیے ہر دل بے قرار ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو ابھی روایت میں نے بیان کی کہ مدینے کی فضیلت کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی، کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا خوب روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جب موسم کا پہلا پھل دیکھتے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عزوت میں حاضر لاتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر اس طرح دعا کرتے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے، اللہ اکبر، اور ہمارے سا اور مد میں برکت کر، یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی ہوں۔ پھر جو چھوٹا بچہ سامنے آتا آپ وہ پھل اس کو عنایت فرما دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ واقعی میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لوگ جو ہیں وہ مختلف پلیسز پہ جانے کی خواہش کرتے ہیں، کوئی لندن و پیرس کے سپنے دیکھ رہا ہے، اور عاشق ہے جو جھومتا مدینے کو جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان دل پذیر ہے، سبحان اللہ، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آ جائے گی، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک اور صاف کرے گی جیسے بٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے، یعنی کتنی مبارک سرزمین پر جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور حج کا سفر جو ہے یہ تو ہے ہی مشکلات کا سفر، ہے ہی آزمائشوں کا سفر۔ یہاں تو آپ نے باقاعدہ مشقت کرنی ہے،
اپنے وقت کو عبادت میں گزارنا ہے، صرف 2 چادروں میں، قیامت کا منظر ہوتا ہے عرفات میں، یعنی تن پر صرف 2 چادریں، اور قیامت کے دن وہ بھی نہ ہوں گی، انسان کے جسم پر کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن یہاں ایک منظر پیش ہو رہا ہے۔ اور یہاں جب مدینے میں بندہ آتا ہے تو یہاں اگر کسی قسم کی تکلیف آتی ہے تو وہ سنیں ان کے لیے کیا بشارت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ یعنی مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، شفاعت خصوصی حق یہ ہے کہ یہ وعدہ ساری امت کے لیے ہے کہ مدینے میں مرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کے مستحق ہیں۔ اور وہ کیا خوب کہا ہے نا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں پر، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت اگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت اگر کی ہے۔ یہ مدینہ المنورہ، اس کے اتنے فضائل کتابوں میں آئے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے اس کی خصوصیات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ روئے زمین میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اسماء گرامی یعنی مبارک نام اتنی کثرت سے لکھے گئے ہوں جتنے مدینہ المنورہ کے نام ہے۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جس کی محبت اور اس کا ہجر و فراق، سبحان اللہ، یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے قصیدے سب سے زیادہ زبانوں میں لکھے گئے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہیں قیام پذیر ہوئے۔ اللہ پاک نے اس کا نام طابہ رکھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپسی تشریف لاتے تو اپنی سواری کو شوق مدینہ کے سبب تیز کر دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا، یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرے انور سے صاف نہ فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، کیا ہوا؟ تو جو تبوک کے غزوے میں شامل نہ ہوئے تھے وہ کچھ صحابہ ملنے کے لیے آئے اور ان کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو ہے گرد اڑی۔ ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ آپ سوچ لیجئے، اس سرزمین پر جانے والے ہیں جہاں آپ کے استقبال کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ لگاؤ تم آنکھوں میں
नाम लगाओ तुम आँखों में खाके मदीना, कोई इससे बगैर भी सुरमा बना है, कोई इससे बगैर भी सुरमा बना है। फरमाया गया कि जो वुजू करके आए और मस्जिद नबवी अला साहिब सलातो सलाम में नमाज अदा करे, उसे हज का सवाब मिलेगा। आप गौर कीजिए, आपको इंशाअल्लाह कम व बेश 8 दिन तो लाजमी मिलते हैं, कभी 9 दिन भी मिल जाते हैं। तो आपने ये टारगेट रखना है, हदफ रखना है, ये इंशाअल्लाह फजीलत भी मैं आगे चल के बताता हूँ कि 40 नमाजें आपने मस्जिद नबवी अला साहिबा सलातो सलाम में तरतीब से पढ़नी है, बीच में गैप नहीं आने देना। सुनिए आगे, मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़ना 50,000 नमाजों के बराबर है। ये वो मुबारक मस्जिद है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीठे मदीने की जो सरजमीन है, इस पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार पुरअनवार है, उसमें 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, जो एक बार आएंगे दोबारा ना आएंगे। आसी पड़े रहे सलाह उम्र भर की है। यानी अगर हम मदीने जा रहे हैं, कितने खुश नसीब हैं कि फरिश्तों को अपनी पूरी लाइफ में, हजारों साल की उनकी जिंदगी है, इस पूरी लाइफ में फकत एक मर्तबा हाजिरी मयस्सर है, दोबारा नहीं हाजिर। और क्या है? 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, 70,000 सुबह है, 70,000 शाम। यूं बंदगी जुल्फो रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, जो एक बार आए दोबारा न आएंगे। आसी पड़े रहे तो सदा उम्र भर की है, आसी पड़े रहे तो सदा उम्र भर की है। यानी हम जैसे गुनाहगार अगर वहां रहें तो हमें रहने की इजाजत है। 8 दिन आप रहेंगे और 8 दिन में कितनी नमाजें पढ़ेंगे? उलमा ने लिखा कि अफजल है कि हर नमाज के बाद दरबार रिसालत में हाजिरी दे, मवाजे अक़दस में हाजिरी दे। कोरोना के दौर में बड़ी मुश्किल थी, मवाजे अक़दस पर हाजिरी का भी परमिट लेना पड़ता था, जिस तरह इस मर्तबा रियाजुल जन्ना का परमिट लेना पड़ रहा है। अब आसानी हो गई कि मवाजे अक़दस पर जाने के लिए राहें हमवार हैं। हर नमाज के बाद एक आपको इज़्दिहाम नजर आएगा आशिकाने रसूल का, कि झूम झूम कर दरबार रिसालत में जा रहे होते हैं, दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे होते हैं। मैं वो अर्ज करूंगा कि कैसे हाजिरी देनी है, लेकिन अभी चूंकि कुछ फ़ज़ाइल पर बात हो रही है और जिस मकाम पर जाएं उसके फ़ज़ाइल को अपने पेश नज़र रखें तो वहाँ की अहमियत का अंदाज़ा होगा। ये मस्जिद नबवी अला साहिब सलातो सलाम है ना, जिस मकाम पर अभी तो बहुत तोसी हो गई है, बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन इसकी बुनियादी तौर पर क्या तरकीब थी वो मैं चाहूँगा कुछ थोड़ी सी आपके सामने बयान हो। कि मस्जिद नबवी अला साहिब सलातो सलाम की जो एराज़ी है, जो जगह है, ये 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल अलैहिम रिदवान की मिल्कियत में थी। यहाँ मुशरिकीन की कब्रें भी थी, ज़मीन नाहमवार थी। ये दोनों बच्चे हज़रत सैयदना असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कफ़ालत में थे।
اس زمین پر کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا. جہاں آپ کو نظر آئے گی روضہ انور کے ساتھ جو پوری مسجد ہے، جو ریاض الجنہ ہے، اس کے علاوہ باب ابو بکر صدیق تک، یہ جو پوری مسجد ہے جو پرانی ترکیوں کے دور کی مسجد کہلاتی ہے، یہ 100 مربع گز بنتی ہے تقریباً. یہ پوری مسجد جو ہے اس کے بارے میں یہاں میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے فرمایا کہ یہ قطع اراض یعنی پلاٹ ہمیں فروخت کر دو تاکہ ہم یہاں مسجد بنا سکیں. بچوں نے بصد ادب عرض کی یا رسول اللہ یہ بطور نذرانہ ہم سے قبول کیجئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو شرف قبولیت نہ بخشا بلکہ فرمایا کہ اس کی قیمت لے لو، اور قیمت دے کر وہ زمین خریدی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس زمین کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار دے کر پھر خریدا. اور جو ایک اور روایت ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ جو ہے یہ قیمتاً ایک اور صاحب سے خریدی. مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں بیان کی گئیں، جس نے جو دیکھا وہ لکھ دیا. اور اس کا ٹوٹل رقبہ کتنا میں نے بتایا؟ 100 مربع گز. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کی اونچائی 7 ہاتھ یعنی تقریباً 3.5 گز رکھیے، اس کی تزئین یعنی زیب و زینت میں تکلف نہ ہو. اللہ اکبر. اس وقت تعمیرات کا یہی انداز تھا. اب نئے انداز پر جدید دور کے مطابق اس کی تعمیر کی گئی ہے. اور اس کی تعمیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا حصہ کیسے ملایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹیں اٹھا کر آپ لا رہے تھے تو میں نے عرض کیا حضور یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا اور کافی اینٹیں رکھی ہیں، جاؤ وہ اٹھا کر لے آؤ. اور آپ نے وہ اینٹیں نہ دی بلکہ خود اٹھا کر لائے اور مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ملایا. یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہو وہاں اپنا حصہ ملائیں، اپنے بدن کے ذریعے، اپنے رقم کے ذریعے اپنے آپ کو اس مسجد میں کسی نہ کسی طرح سے انٹرلنک رکھیں تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں جو اپنی جانیں قربان کرنی ہیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع بھی مل جائے. اور یہاں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. اب میں 3 حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. ایک حدیث پاک مسند احمد میں لکھا ہے کہ جس نے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں 40 نمازیں متواتر، لفظ کیا لکھا ہے؟ متواتر، کنٹینیو ادا کی، اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی. دوسری حدیث پاک اللہ اکبر شعب الایمان کی حدیث پاک ہے. اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو پاک اور صاف ہو کر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے. ایک اور حدیث پاک
اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اس مسجد کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اب جس کو بتایا گیا کہ بھائی آپ اپنے گھر میں اگر کسی چیز کو کرتے ہیں تو اتنا آپ کو رقم ملے گی، آپ اپنے شہر میں کرتے ہیں تو اتنا، اور آپ سمندر پار دوسرے ملک میں جا کر کرتے ہیں تو اتنا نفع حاصل ہوگا. تو ہم میں سے اکثریت کیا کہتی ہیں؟ یار ایکسپورٹ کرنا ہے، مال اس ملک میں ایکسپورٹ کریں گے نا تو اپنے کا نفع زیادہ ہوگا، ڈالر آئیں گے تو ویسے ہی ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے. تو اپنی نیت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ملے. مسلمان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. کس کا ہونا چاہیے؟ نیکیوں کا، کہ مجھے کہاں نیکیاں زیادہ ملیں گی. اب مدینے پہنچ گئے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ہوٹل ہی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مدینے پہنچ گئے، اس مقدس مقام میں پہنچ گئے، مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، پھر شاپنگ سینٹروں کی زینت بنتے ہیں. مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام میں وہ مقام جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ دنیا کے اور مافیا کے ہر مقام سے بڑھ کر ہے. اب آپ غور کیجئے، اتنا عالی شان مقام، اس صحبت کو چھوڑ کر میں باہر صحن میں بیٹھا ہوا منڈلیاں کر رہا ہوں، لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں. توجہ تو یہ ہو کہ یہ 8 دن مجھے ملے ہیں، 8 کے 8 دن میری ایسی کیفیت ہو کہ میری ہر نماز مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ہو. کاش کہ میری دن میں 12 مرتبہ حاضری ہو. 12 مرتبہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ نے فجر پڑھی پھر حاضری دی، آپ نے اشراق پڑھی پھر حاضری دی، آپ نے چاش پڑھی پھر حاضری دی، آپ نے ظہر پڑھی پھر حاضری دی، آپ نے عصر پڑھی پھر حاضری دی، آپ نے مغرب پڑھی پھر حاضری دی، آپ نے عشاء پڑھی پھر حاضری دی، آپ تہجد پڑھنے کے لیے آئے پھر حاضری دی. یعنی آپ غور کریں کہ مقصد کیا ہے. اور وہ بڑا ہی پیارا شعر ہے، لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ جو جبریل سترا چھوڑ کر بار بار آتے نہ جو جبریل سترا چھوڑ کر. سبحان اللہ. اس کے معنی بھی سمجھ لیجئے کہ دربار رسالت میں جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے تھے، اور یہ کہا گیا کہ سدرۃ المنتہا ہے نا آپ کا مقام تھا، اب وہاں سے دربار رسالت میں آتے تھے. اور کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اس پوری لائف میں جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات ظاہری تھی 24,000 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. تو آپ کو چین نہ آتا تھا، پھر آ جاتے تھے دربار رسالت میں، پھر آ جاتے تھے. تو کاش کہ ہمیں بھی چین نہ آئے، قرار نہ آئے کہ مدینے میں ہیں اور دربار رسالت میں حاضری نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی گئے، کچھ دیر کی حاضری ملی، پھر فلاں کا سلام عرض کر دیا، یا رسول اللہ تھوڑا سا وقت اور دیجئے نا، میں آتا ہوں انشاءاللہ، کھانا کھا کے آتا ہوں آقا، پھر انشاءاللہ حاضری دیتا ہوں. یعنی آدمی جب اس مقام پر آئے نا تو اس کا دل وہیں پر رہے، گویا کہ اس کا جسم گیا باہر لیکن اس کی روح وہاں پر موجود ہو. بیچن مجھے کے تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو اب کچھ تیاری کرتے ہیں، کچھ فضائل میں نے بیان کر دیے جگہ کے بارے میں، کچھ نقشہ مسجد نبی کا کھینچ دیا.
یقیناً آپ کا سفر ہوگا کہاں؟ مدینے کا۔ آپ چونکہ جو فلائٹوں کا شیڈول مجھے آپ کا بتایا گیا کہ آپ کی پہلے مکہ شریف کی حاضری ہوگی، آپ انشاءاللہ حج کریں گے، حج کے بعد اب آپ کو اذن ملے گا کہ مدینے جانا ہے۔ تو اب جب آپ اپنے ہوٹل سے سامان پیک کر کے انشاءاللہ، ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے بزرگان دین کو، خود امیر اہل سنت کو، خاص طور پر ترکیہ کے مسلمانوں کو دیکھا میں نے، چین کے مسلمانوں کو دیکھا میں نے، اللہ اکبر، جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے نا، طواف رخصت، آخری طواف، اور اب وہ جو پلٹتے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو پیٹ کرتے، بلکہ اس طرح چلتے کہ خانہ کعبہ کو پیٹ نہ ہو، بلکہ یوں رخ کر کے پیچھے پلٹتے رہتے، اس طرح کر کے، اور دیکھتے رہتے، آنسو بہاتے رہتے، گویا کہ اس مقام سے رخصت کا ان کے اندر غم پایا جا رہا ہے۔ اور اب اس طرح مکہ شریف سے رخصت، مسجد حرام سے رخصت، اور پھر اس کے بعد اپنے ہوٹل میں سامان پیک کر کر بس میں بیٹھے، کم و بیش مکے سے مدینے کا سفر 440 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ 440 کلومیٹر ہے۔ اور یہ سفر اکثر لوگ بسوں میں کرتے ہیں، کیونکہ کاروان کی بسیں ہوتی ہیں، گورنمنٹس کے ذریعے جو جاتے ہیں، مختلف ٹور آپریٹروں کی بسیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ انشاءاللہ بس کے ذریعے جائیں گے، اور جیسے ہی مسجد عائشہ کے قریب سے گزریں گے تو آپ کو حدود حرم کے وہ نشان نظر آئیں گے، اور اب آپ حرم مکہ سے باہر ہو جائیں گے۔ اب یہ سڑک کہاں ہے؟ یہ سیدھی شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اور پھر وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب پڑھا ہے، بھینی بھیلی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، ڈالے ہری ہری ہے تو پالے بھری بھری، ڈالے ہری ہری ہے تو پالے بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے۔ بندہ جب حج کر لیتا ہے اور مدینے جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یار مدینے کیوں جاتے ہیں، ہم نے حج کر لیا، گھر چلے جاتے ہیں۔ تو سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، یعنی جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے جفا کی۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہم مدینے اس لیے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہمیں بلایا ہے تو جا رہے ہیں۔ ہاں قرآن میں ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5واں سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا اپنی جان پر ظلم کر لیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، آ جاؤ نبی کے دربار میں، اس دربار میں آ کر اللہ سے توبہ کرو، اس کے دربار میں
التجا کرو مولا معاف کر دے، اور نبی کے دربار میں التجا کرو، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے آقا، مجھے تو رب نے یہی طریقہ سکھایا، گناہ کر بیٹھا آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا، بہت گناہ کیے، توبہ کرتا ہوں مولا، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے۔ اللہ اکبر، وہاں جا کر بندے کا یہ اسٹائل ہو، یہ طریقہ کار ہو، تو بتائیے اس کو کیسا سرور آئے گا۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی ترغیب ہے، بد ہے تو آپ کے ہے، بھلے ہے تو آپ کے ٹکڑوں سے ہے، یہی کہ پلے رخ کدھر کر جائے، کہاں پکارے کسے، کس کا منہ تکے، کیا پرسش اور جابے سگے میں ہنر کی ہے۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، دل کہاں جا رہا ہے، دل کی کیا خواہش ہے کہ بس جلدی جلدی اب مدینے پہنچ جائیں، تو آپ کی بس آپ کو لے کر انشاءاللہ مدینے کی طرف جا رہی ہے۔ اب 26 کلومیٹر کا بورڈ آئے تو ریکویسٹ کر لیں بس والے سے کہ کچھ دیر کے لیے روک لے، تازہ وضو کر لے، اور اب تازہ دم ہو کر، چونکہ سفر ہے نا 7-8 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تقریباً، آدمی تھک بھی جاتا ہے، اب مدینے میں حاضری ہو تو تھوڑے سا نشاط بھی ہو، وضو بھی ہو، اور اس طرح با وضو ہو کر اب مدینے میں داخل ہوں تو ایک پر نور نظارہ ہو، کیا سبز سبز گنبد، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیسا ہے پیارا پیارا، کیسا ہے پیارا پیارا، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیا سبز سبز گنبد۔ جیسے ہی آپ کی بس جائے گی تو آج کل نئے جو ڈائریکشن ہے اس میں جب بس داخل ہوتی ہے نا تو ایسے مقام سے گزرتی ہے کہ آپ کو سبز گنبد کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کلام ابھی میں نے پڑھوایا نا، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ بس میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو سبز گنبد نظر آ جائے گا، تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے رک کر ہاتھ باندھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، درود و سلام پڑھنا شروع کر دیجیے گا، پھر آپ کی بس آپ کو آپ کے ہوٹل پر اتارے گی، ہوٹل پر اتر جائے، تسلی سے اپنا سامان اپنے روم میں رکھ دیجئے۔ اب جب کسی پرسنالٹی کے پاس کوئی جاتا ہے نا، کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اہتمام کرتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ آپ سے کہا جائے نا کہ فلاں مقام سے فلاں مفتی صاحب آپ کی مسجد میں آئے تو آپ جلدی جلدی لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، تھوڑے سے تیار ہو کر، ٹوپی نہیں پہن رہے ٹوپی پہن لی، امامہ پہن لیا، اب آپ حاضر ہوں گے نا کہ یار ایک مفتی صاحب کی زیارت کریں گے۔ میں نے دنیاوی مثال نہیں دی، مفتی صاحب کی دی، ورنہ یہاں پر دنیاوی کوئی وزیر سفیر آ رہا ہو تو اس کے پاس جانے کا انداز کیا ہوتا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا ہے تو کچھ آرام بھی کر لیجئے، تھک گئے ہوں گے، 8-10 گھنٹے آپ سفر میں رہے، کچھ کھا پی لیجئے۔ اب میں حاجیوں کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ کم از کم 3 نئے سوٹ ہونے چاہیے۔ ایک کون سا کہ جب آپ نے جا کر عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے احرام کھولنا ہے تو اب ایک نیا سوٹ پہن لیجئے۔ آپ نے حج کرنا ہے، مینا کے لیے اپنے ساتھ ایک نیا سوٹ لے جائے، جیسے ہی آپ کا حلق ہو تو وہاں کپڑے پہننے ایک نیا سوٹ پہن لیجئے۔ اور یہاں دربار رسالت میں مواضع اقدس پر جانے کا وقت آئے تو اب یہاں وہ نیا سوٹ نکال لیجئے۔
اور اب نئے نویلے ہو کر کاش کہ اس نئے سوٹ کے صدقے ہمارے نامہ اعمال بھی نئے ہو جائیں. تو اب آپ نیا سوٹ پہنیے, امامہ پہنیے, ٹوپی پہن لیجیے جو آپ پہنتے ہیں, اور خوب خوشبو لگائیے, سرما لگائیے, عطر لگانے کے بعد مسواک بھی کر لیجیے, مسواک کو سجا بھی لیجیے. سبحان اللہ. اور اب نیچی نگاہیں کیے مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جانب چلیں. نیا انتظام, کچھ انتظامی امور یہ کیسے ہو گئے ہیں, کووڈ کے بعد تبدیل ہو گئے ہیں. ریاض الجنہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. ابھی آپ کی ایک ہی دھن ہوگی, ایک ہی لگن ہوگی کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہا ہوں. اور اس کے جانے کے لیے الحمدللہ پچھلے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں کہ پہلے جو امام وہ آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے آگے, لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اب ریاض الجنہ میں امام کھڑا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے, اور اس مقام سے وہ امامت کرتے ہیں. اور یہ جو راستہ ہے باب السلام سے لے کر باب البقی تک کا, یہ راستہ صرف مواجع اقدس پر حاضری دینے والوں کے لیے ہے. یہاں پر نماز کے لیے آپ بیٹھیں گے بھی تو پڑھنے نہیں دیتے, آپ اپنے بھی نفل پڑھنا چاہیں تو وہ اٹھا دیتے ہیں, کیونکہ یہ لاکھوں حاجیوں کی حاضری کا ایک راستہ بنا دیا گیا ہے کہ اس مقام سے حاضری دینی ہے. آپ کو دور سے سبز گنبد نظر آیا, آپ نے صلاۃ والسلام پڑھا, اب آپ اس مقام پر آ جائیں جو مقام باب السلام کا ہے. اب یہاں 2-3 احتیاطیں میں عرض کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کے بہت سے انداز ہوتے ہیں, کسی کے انداز پر ہم نے کوئی کلام نہیں کرنا, لیکن ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھ سے وہ خطا سرزد نہ ہو جائے. ایک تو یہ کہ جب آپ جا رہے ہوں تو بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ چپلیں جو ہے نا وہ اپنے بغل میں دبائے ہوئے ہوں گے یا ہاتھوں میں یوں ہوں گی ان کی چپلیں. آپ بتائیے کہ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس ہی اگر جائیں اور چپلیں ہاتھ میں ہوں, آپ کہیں السلام علیکم امام صاحب, تو کیا ہوگا آپ کا؟ لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہوئے اس دور میں ہو گئے ہیں, اللہ رحم کرے, کہ مکے اور مدینے میں وہ مسجدوں کے اندر چپلیں پہنے نظر آتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا؟ جی ہاں, میں نے مطاف میں لوگوں کو چپلیں پہنے دیکھا ہے, چپلیں پہن کے چل رہے ہیں. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. آپ غور کریں کہ اگر ہمارے یہاں یہ برابر میں فیضان مدینہ ہے نا آپ کے, کوئی شخص کہے میں نے ابھی دکان سے نئی چپل خریدی اور آ کر وہ مسجد میں وہ چپل پہنے اور چلنا شروع کر دے, کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو سمجھ میں آ جائے گی نا ساری بات. تو میں آپ کو یہاں ایک چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نہ چپل ہاتھ میں لیں نہ چپل پہنے کے مسجد کریمین میں آپ کا داخلہ ہے. اب آگے چلیے, ایک کام اور کرتے ہیں. یہ موبائل ہے نا, یہ تو آج کل یوں سمجھیں کہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر یہ بھی ہوا تھا نا 2-3 دن پچھلے دنوں نیٹ ورک بند ہو گیا تھا, ایسے لگتا تھا کہ لوگوں کے جسموں سے روح نکل گئی ہے, وہ بے چین ہو گئے تھے, یار کب کھلے گا کب کھلے گا, جیسے سانس نہیں آ رہی ہو نا, ایسی کیفیت ہو گئی تھی. اس موبائل کو تو آپ اپنے ساتھ لے کر ہی نہ جائیں. مواجع اقدس پر حاضری, خانہ کعبہ کا پہلا دیدار, میں تو ہر ایک کو مشورہ دیتا ہوں یا تو اس کو فلائٹ موڈ پہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں, اس کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں. جیب میں ہوگا نا تو پھر 10 آدمیوں کو آپ دیکھیں گے نا وہ سیلفی بنا رہے ہیں, تو آپ بھی نکالیں گے, یار ایک پوسٹ تو ہو جائے, یار یہ طواف کر رہا ہوں ذرا اس کی ایک ویڈیو تو بن جائے, یادگار ہو جائے گی. نفس کیا کہتا ہے؟ یادگار ہو جائے گی. ارے یادگار وہ ہے کہ میرے گناہ بخشے جائے, یادگار وہ ہے کہ میں اپنی ماں سے کے پیٹ سے جیسا جنا گیا تھا ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں, یہ میرا یادگار سفر ہے. تو اب دربار رسالت میں جا رہے ہیں, موبائل کا استعمال نہ کریں. بہت سے لوگ بہت سے اعمال کرتے نظر آئیں گے, آپ اپنی طرف دیکھیں, دوسروں کی طرف نگاہ نہ کریں, اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائیں. باب السلام پر آئیں, سیدھا قدم داخل کریں. اب یہاں پر امیر سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ چند سیکنڈ رک جائے, گویا کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لیتے ہیں نا, تو ہاتھ باندھ کر صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب یہاں پر جو ہم نے کہا نا کہ 50,000 ثواب ملتا ہے, تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تو 50,000 اعتکاف کا ثواب ملے. گویا کہ یہاں نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں, داخل ہوں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, ہاتھ آپ کے بندے میں, درود و سلام آپ کے لب پر ہے, آپ کے دل کی جانب ممبر شریف نظر آئے گا, محراب شریف نظر آئے گی. جو حجرہ معصورہ ہے اور ممبر ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ریاض الجنہ روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے.
جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، وہ آپ کو نظر آئے گی، لیکن ابھی وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، پردے بھی لگے ہوں گے، اور ویسے بھی چونکہ آپ جا رہے ہیں کہاں؟ مواج اقدس پر حاضری کے لیے۔ اب آپ چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں۔ اب جو حجرہ معصورہ کی شروع میں جالیاں آئیں گی، یہ حجرہ معصورہ کی تو جالیاں ہیں، لیکن یہ مواج اقدس نہیں ہے۔ اب جو آگے بڑھیں گے، جو درمیان کی جالیاں آئیں گی، ایک تھوڑا سا ڈیمو کر کے میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو دھیان ہو جائے کہ مجھے کیسے جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ آپ باب السلام سے آئے اور چلتے چلتے ہاتھ بندھے میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ جیسے ہی آپ جالیوں کے قریب پہنچے، اب یہاں سے جانے کے دو تین انداز ہیں۔ قطار بنی ہوگی، قطار میں لگ جائیں گے تو فوراً باہر نکال دی جائیں گے، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اس جانب آ جائیں۔ اب یہاں کچھ دیر کھڑے رہنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مواج اقدس کی سیٹ میں آئے اور آپ نے اپنا رخ کیوں کر لیا؟ یعنی دربار رسالت کی طرف اب آپ کا رخ ہو گیا۔ گویا کہ میری تو اوقات کہاں کہ میں دیدار رسول کر سکوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم مجھ پر براہ راست پڑ رہی ہے۔ الحمدللہ اس مقام پر علماء نے لکھا، عالمگیری میں ہے، یکفو کما یکفو فی الصلاۃ، اس طرح کھڑے ہو جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو ادب کے ساتھ۔ تو اس مقام پر کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ بندھے ہوں۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلام عرض کیا، اللہ اکبر۔ اب وہ جو حدیث پاک ہے، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نبی کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، توبہ کرو۔ اب یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے عرض کریں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے، سر بھی غم آنکھ بھی نم، شم سے پانی پانی، سر بھی غم آنکھ بھی نم، شم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا لاتا لے کیا ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس۔ یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا سوالی بن کر حاضر ہو گیا، آپ کی شفاعت کا طلبگار بن کر حاضر ہو گیا۔ آقا نظر کرم کیجئے، اپنے دامن میں چھپا لیجئے، اپنے رب سے بخشوا دیجئے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا،
آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے یا رسول اللہ، گھر میں اپنے والدین بچوں کو چھوڑ آیا ہوں، وہ بھی آنا چاہتے تھے آقا، انہوں نے بھی سلام عرض کیا، ان کا سلام بھی قبول کر لیجئے۔ یا رسول اللہ، میری بہن نے بھی سلام عرض کیا تھا، میرے بھائی نے بھی عرض کیا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ جو دودھ والے سے دودھ لیتا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا آقا سے میرا سلام کہنا۔ آقا، جس نے سلام کے لیے عرض کیا سبھی کا سلام قبول کیجئے۔ اسألک الشفاعۃ کی تکرار کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس مقام پر اس آیت کی تکرار بھی کیجئے اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آیت یہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ یہاں 70 مرتبہ جو یہ پڑھے، کتابوں میں لکھا کہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تیری کوئی دعا ایسی نہ ہو جو قبول نہ ہو۔ سلام عرض کر لیجئے، یہاں زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا، ممکن ہو تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑے رہیں گے تو کچھ دیر کھڑے ہو سکیں گے۔ سلام عرض کر کے یہ وہ مقام ہے جہاں دروازہ ہے، سامنے ایک بڑا سوراخ ہے، لکھا ہے ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ہی بیچ میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے میں 2 کیل اوپر کی طرف 2 کیل نیچے کی طرف کارنر پہ لگے ہوئے ہیں، آپ غور سے پکچر میں دیکھیں گے تو نظر آ جائیں گے۔ اس مقام پر سلام عرض کیجئے، سلام عرض کرنے کے بعد تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف ہٹ جائیے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سراخ ہے اور یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، یہاں ان کو سلام عرض کیجئے، السلام علیکہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تھوڑا سا اور سیدھے ہاتھ کی طرف آگے بڑھیے، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، پڑھیے السلام علیکہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر آپ نے مختلف القاب خطاب کرنے ہیں، جتنا وقت میسر آئے وہ پڑھ لیجئے۔ یہاں سے نکل کر اب آپ سیدھے باب البقی سے جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم باہر کی طرف آ جائیں گے۔ باب البقی سے جیسے باہر جائیں گے تو سامنے ہی بقی شریف کا عالی شان قبرستان ہے، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امہات المومنین موجود ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا بھی وہیں پر ہیں، اور کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، کثیر علماء کرام اور علماء دین وہاں پر موجود ہیں، اور مسلمانوں کی قبریں ہیں، ان کو سلام عرض کریں، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مختلف مقامات ہیں، وقت میرے پاس گنجائش نہیں دے رہا تو میں مختصر سے آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا طریقہ بیان کر دوں۔ ایک نسک اپلیکیشن ہے جو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پرمٹ ملتا ہے، اور اس پرمٹ کے ذریعے آپ ریاض الجنہ کی حاضری دے سکیں گے۔ ریاض الجنہ میں جانے کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت میں وہاں لائنیں لگتی ہیں، آپ کا جو پرمٹ کا اپائنٹمنٹ ہوگا اس کو لے کر اس کے ذریعے سے آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے۔ مدینہ شریف میں بہت سی زیارتیں ہیں، آپ مسجد قباء چلے جائیں، حدیث پاک میں ہے
ابن ماجہ کی بھی حدیث پاک میں ہے، ترمذی کی حدیث پاک میں بھی ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھ لے یا وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کوشش کریں، اب تو پیدل راستہ بڑا پیارا بنا دیا گیا ہے، مسجد غمامہ کے پاس سے واکنگ پورا ایک وہ بنا دیا گیا ایریا، وہاں سے پیدل چلتے ہوئے راستے میں دکانیں بھی ہیں، اور اس سے آپ کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے انشاءاللہ 45 منٹ میں آپ مسجد قباء پہنچ جائیں گے۔ ایک مرتبہ کوشش کریں، پیدل بھی چلے جائیں، مسجد قباء جائیے، پھر وہیں قریب میں ہی مسجد جمعہ بھی ہے، مسجد قبلتین بھی ہے، اور اسی طرح سے آپ احد شریف کے پہاڑ کی زیارت کے لیے جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد جنتی پہاڑ ہے، سبحان اللہ۔ پھر اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان جو شہدائے احد ہیں وہاں موجود ہیں۔ روایتوں میں آیا کہ جو ان کو سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس مقام پر جائیں، آپ وہاں دیکھیں گے شب بدھ کو جب جائیں گے تو یعنی منگل کا دن گزار کر جو شب آتی ہے وہاں کئی مقامی عربی مدنی آپ کو نظر آئیں گے جو خصوصی طور پر بدھ والے دن، اور جب آخری بدھ ہوتی ہے اس وقت تو بہت زیادہ ازدحام ہوتا ہے، وہاں حاضری دیجئے، ان کے دربار میں سلام عرض کیجئے، اور پھر جب آپ کی رخصت کا وقت قریب آئے 8 دن پورے ہو جائیں، سبحان اللہ، یہ مقدس سرزمین ہے، یہاں جتنے دن بھی ملے آپ کو یہ سعادت ہی سعادت ہے۔ اب آپ کی آخری حاضری ہو، جس طرح پہلی حاضری کا طریقہ میں نے بتایا، اسی طرح سے جب آپ رخصت کے وقت قریب آئیں، اللہ اکبر، پھر مواجہ اقدس پر آ جائیں، اور پھر الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، یا رسول اللہ آپ نے اپنے مدینے میں رکھا، میری کہاں اوقات تھی، مجھ سے ادب نہ ہو سکا یا رسول اللہ، آپ کے مدینے کا، آپ کی مسجد کا بھی کوئی ادب نہ کر سکا۔ آقا اب جا رہا ہوں، میرا آخری سفر نہ ہو، میں آخری حاضری نہ دوں بلکہ بار بار بلایا جاؤں، اے اللہ پاک تیرے نبی کے دربار میں ان کے روبرو ان کے سامنے حاضر ہوں، مولا میری آخری حاضری نہ ہو، پھر آنا نصیب ہو۔ الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار غلام آپ کے لوٹ جائیں کس طرح در سے غلام آپ کے لوٹ جائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح لوٹ کے اب چلے
آپ اپنے ہوٹل میں آئیں گے، گاڑی آپ کو ایئرپورٹ لائے گی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ اللہ نہ کرے پہلے جماعت میں سستی تھی، نمازوں میں سستی تھی، اب با جماعت نمازیں پڑھنے والا اور نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے والا بن جائے۔ اسی طریقے سے پہلے اگر کوئی گناہوں کا سلسلہ تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے اب اس طرح سے پلٹے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزاروں گا۔ یقیناً ہر کام کے کرنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی زمانہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے درمیان موجود ہے، جو آپ انشاءاللہ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو اس طرح ذوق بھی ملتا رہے گا، شوق بھی ملتا رہے گا، تربیت بھی ہوتی رہے گی، نمازوں کا ذہن بھی بنتا رہے گا، عبادت کی طرف دل رجوع کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کیجئے جہاں جہاں حاضری ہو مجھ گناہگار کا سلام بھی عرض کرتے رہیے۔ جس مقام پر آپ ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، صحابہ کرام کے مزارات پر جائیں یا جنت المعلا میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں جائیں، وہاں صحابہ کو سلام عرض کریں، جہاں جہاں سلام عرض کریں میرا سلام بھی عرض کیجئے، حاضری کی التجا کیجئے۔ اللہ پاک آپ کے سفر کو بخیر فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم